نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 9 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پہلی جو چیز ہم نے پڑھی تھی، نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھنا چاہیے اور اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری یہ بات، خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی کیا ہوتے ہیں؟ امتحان ہوتے ہیں، آزمائش ہوتے ہیں۔ تیسری بات، بے قراری، اضطراب اور تکلیف کی صورت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، انسان کو سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات، نیک کام کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی فخر اور غرور اور تکبر نہیں اس کام پہ کرنا چاہیے، اللہ کا فضل اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو 5ویں بات، کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ 6ٹھی، سختیاں اور تکلیفیں دلوں کو نرم کر دیتی ہیں۔ اور 7ویں بات، تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور 8ویں بات، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اپنے امور کس کے سپرد کرنے ہیں؟ اللہ کے سپرد کرنے ہیں انشاءاللہ۔ 10واں پارہ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِّي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت میں تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول اور رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہم سب کے لیے کیا لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھیں تاکہ ہم کس پر چلیں؟ صراط مستقیم پر چلتے رہیں، جو ہم 5 وقت نماز میں کیا بولتے ہیں؟ ہاں، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس پر غور و فکر اور تدبر کرتے رہیں، کیونکہ کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔ یہ عقل والوں کے لیے ایک سبق ہے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو اس کے اسرار، اس کی حکمتوں کو جانے اہل علم عقل جو ہے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے، لیکن عموماً ہم صرف اس کی قرأت، اس کے حفظ کو ہی نیکی کا کام سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ نازل اس لیے کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کو کیا کیا؟ تلاوت کی چیز بنا لی، یعنی عمل کا سامان نہیں اس سے لیا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں اور محمد یحییٰ بن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے وہ بتاؤ جو آپ نے اپنے والد سے سنا۔ اس آدمی نے کہا، میرے والد نے بتایا کہ وہ زید بن ثابت جو کہ ایک صحابی تھے ان کے پاس ہے، ان سے پوچھا آپ کا 7 دن میں قرآن مکمل کرنے میں کیا خیال ہے؟ زید نے کہا، یہ اچھا کام ہے، لیکن میں اسے آدھے مہینے یا 10 دن میں پڑھ کر مکمل کروں تو یہ مجھے 7 دن میں پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے۔ اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ تو زید نے کہا، اس لیے تاکہ قرآن پر غور کیا جائے اور اس کے مسائل پر رک کر تدبر کروں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی کیا کرنا چاہیے؟ رک کر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے تلاوت کا معمول بھی آپ ترجمے والے قرآن مجید سے بنا لیجئے۔
یعنی خصوصاً جن کو نہیں ترجمہ آتا وہ کیا کریں، ترجمے والا قرآن لے لیں اور نیچے کیا ترجمہ لکھا ہے اس پر بھی غور کریں، تاکہ پڑھتے پڑھتے آپ بار بار رک جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اس پر غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کی سمجھ جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک اس کو اس مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے جس کے لیے وہ آیا ہے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ غور و فکر اور عمل کے لیے، یعنی غور کریں گے کہ کیا حکم ہے تبھی ہم عمل کریں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جنگ بدر کا پس منظر اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے یعنی مسلمانوں سے ان کے درمیان جو تھی تھوڑی سی کشمکش ہوگی اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی۔ تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی کہ اس کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے، اور اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے یہاں آیا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن 5واں حصہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، اور بھی باقی سے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے، جس میں سے پیادہ کا ایک حصہ اور گھوڑ سوار کے لیے 2 حصے، اور ایک اس کا اور اس کے گھوڑے یعنی اس پر جو خرچہ آتا ہے گھوڑے پر۔ اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون دیا گیا۔ مال غنیمت کو صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ تو مال غنیمت امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو بھی ایک سوئی بھی لینے کی اجازت دیں۔ اور مال غنیمت میں سے خیانت کرنے سے بچو، یعنی اگر ایک سوئی بھی لے لیتے ہیں اس میں سے تو وہ بھی خیانت ہے، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی۔ اور جب تم قریبی کنارے پر تھے وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقرر میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ ہو۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جنگ بدر کی کچھ تصویریں یہاں ہائی لائٹ بتائی جا رہی ہیں کہ 2 فریقوں کو جنگ بدر میں لا کر ایک دوسرے سے یعنی ان کے بنت مقابل کھڑا کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ تھا۔ اس میں بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے تھے، اور یہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرنے کا بدلہ بھی تھا، عذاب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کو قوت ان کی توڑ دیں۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور ہم ہمت ہار جاتے اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کافر کیوں تھوڑے دکھائی دے رہے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط رہے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا، تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جانے والے تھے۔ یعنی ساری قدرت، طاقت، ہر چیز کو کرنا کس کے ہاتھ میں تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس لیے جب زندگی میں کوئی مشکل آئے اس کو پکارے، اس کی مدد حاصل کریں، اس کی طرف راغب ہو، کیونکہ کرنا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے یا کسی انسان کے کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ کوششیں اپنی جگہ، لیکن مسلمان میدان جنگ میں تھے، انہوں نے میدان جنگ میں اپنا سب کچھ حاضر کر دیا اسلام کے لیے، لیکن بتانا یہاں مقصود تھا کہ صرف تمہاری کوششوں سے کامیابی نہیں ملی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم امید مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں انسان کوئی بھی کام جم کر کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کچھوے کی چال ہی چلتا ہو۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے، کام میں ثابت قدمی نہیں دکھاتے۔ کبھی ایک چیز شروع کر لیتے آدھی کی، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر کچھ اور شروع کر دیا، پھر وہاں دل نہ لگا تو کچھ اور شروع کر دیا۔
تو یونیورسٹی جاتے ہیں تو اپنی لائن تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک سبجیکٹ رکھ لیا، اس کو تبدیل کر کے کچھ اور رکھ لیا، یعنی آخر تک کیا ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں انسان رہتا۔ تو انسان دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، کسی چیز کو اختیار کرے تو شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، استخارہ کر کے، جب عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ یہ کرنا ہے تو پھر کر کے چھوڑیں گے، مشکلات سے گھبرانا نہیں اس کام کے لیے۔ تو دوسرا کام اللہ کو بکثرت یاد کرنا ہے، یعنی اپنی ہمت بھی لگاؤ اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد بھی کرو۔ تو یہاں کامیابی کے لیے 2 نکات بیان کر دیے گئے، ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور اللہ کا ذکر کثرت جو ہے وہ بہت زیادہ دعائیں، التجائیں اور فریادیں ہیں۔ تو پیچھے جیسے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فریاد کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کے ساتھ فریاد کر رہے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں۔ اس کلمے کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت پاتی ہے۔ یہ فریادی کلمات ہیں۔ جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آئی تو لوگوں کو بتانے، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کریں، کیونکہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اور کرنا اسی نے ہے۔ کوشش کے ساتھ خوب دعائیں بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کامیابی کے لیے اور کرنے کے کام کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اس چیز سے سختی کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے۔ جو ٹیم کوئی کام کرنے کے لیے نکلے، اس کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو، ایک دوسرے کو کاٹنا نہ ہو، انہوں نے آپس کی لڑائیوں سے، خواہ وہ کسی گھر کے اندر ہو یا کسی جماعت کے اندر، اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جاتی ہے، تمہارا روب جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، تمہاری عزت برباد ہو جاتی ہے۔ جمے رہیں، گھبراہٹ اور بے چینی اور اضطراب سے پرہیز کریں۔ تو یاد رکھیں، جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جھگڑے سے باہم غضب بھڑکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جب باہم ایک دوسرے پر غصہ بھی آتا ہے تو ایک دوسرے سے تعاون بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب تعاون ختم ہو جاتا ہے تو فوج اور جماعت اور کوئی گروہ اس کے بیچ میں رکھنے پڑ جاتے ہیں، فاصلے ہو جاتے ہیں، پھر دل مقصد پر فوکس کرنے کی بجائے جھگڑے پر فوکس کرتا ہے، اور دشمن کے شر سے بچنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس طرح جھگڑنے کی وجہ سے دشمن قابو پا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر خاص طور پر جھگڑوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ صحابہ کرام کس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے؟ مال غنیمت پہ جھگڑا ہو رہا تھا نا، تو اس وجہ سے جھگڑوں سے بچنے کے لیے کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، انہیں خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ یہ اس وجہ کے وقت کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے، لیڈر تھے۔ لیڈر کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں، اپنی جماعت کو پیار و محبت کے ساتھ لے کر چلے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ اب آپ کو اتھارٹی مل گئی اور آپ دوسروں پر حکم چلا کر اس کی زندگی دوبر کر دیں اور ان پر سختیاں کریں، نہیں، ان کو خوش رکھیں، نفرت نہ دلائیں، اتفاق رکھیں، اختلاف پیدا نہ کریں۔ یہی کامیابی کی علامات ہیں۔ تو جس قوم کے اندر، جس گروہ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ترقی کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کرے، لیکن وہ اس میں لڑائی اور فساد کرا دے گا۔ دین سب کا ایک ہوگا لیکن دل جدا ہو جائیں گے۔ تو آج دیکھیں ایسا ہی نہیں ہے، دین ایک ہے لیکن دل جدا ہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی بھی معاملے میں جھگڑا ناپسندیدہ ہے۔ تو جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی حق اس کا ہے، اس کو چھوڑ دے اور صلح کر لے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کرتے تھے احاطہ کرنے والا۔ یہ کون لوگ تھے جو اکڑتے ہوئے گھر سے نکلے تھے جنگ کے لیے؟ کفار قریش کی بات ہو رہی ہے، یعنی اشارہ ہے کفار قریش کی طرف جو مقابلے کے لیے آ رہے تھے اور بہت دھوم دھڑکے کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرتے تھے، لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے،
اور اپنے غلط کاموں پر بھی اتراتے دے۔ یاد رکھیے اترانا، فخر جتانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے، فریب، فراڈ کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن یہ دراصل اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، مخالف فوج کو دھوکے میں مبتلا کیا۔ تمہاری طاقت زیادہ، تمہاری شان و شوکت زیادہ، مسلمان تو تعداد میں بہت کم ہیں اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں، لہٰذا تم ہی غالب آؤ گے، میں تمہارا مددگار ہوں۔ یعنی یہ شیطان نے کس کو کہا تھا؟ کفار قریش کو۔ کہتے ہیں کہ شیطان جو کسی شخص کی شکل میں آیا تھا، باقاعدہ طور پہ ان کا لیڈر بن کر آیا تھا، کہنے لگا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ عین مارکے میں دھوکہ دے گیا، اور یہی شیطان کا کام ہے، انسان کو اکساتا ہے۔ جب انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور جا کے اس کے مخالف کو اکسانے لگتا ہے، یعنی وسوسے دوسرے فریق کے دل میں ڈالتا ہے، دیکھو فلاں تمہارے خلاف چڑھائی کر رہا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں بھی انسان کو دھوکہ دیتا اور مرواتا ہے۔ ایک اور بات جو یہاں شیطان نے کی وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یعنی سبحان اللہ، معلوم نہیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن وہ سچا ہے تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اگر شیطان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر کیوں نہیں لگتا، اور اگر جھوٹا ہے تو پھر جھوٹے کی بات کا اعتبار نہیں۔ عقاب کہتے ہیں عقوبت سے ہے، عقوبت وہ سزا ہوتی ہے جو کسی فرض کو چھوڑے اور حرام کام کے ارتکاب پر ہوتی ہے۔ تو عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں جو پیچھے ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے اطاعت کے بغیر اللہ کا خوف کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ اپنے کہنے میں جھوٹا ہے۔ سچا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر پھر اللہ کی رضا کے کام بھی کرے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے تو اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یعنی وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ کہ ان کی ہار ہے، نہیں، وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا اترتے ہوئے آسمان سے۔ یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں ان کے پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ یعنی نعمتیں برقرار، یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت جو ہے فرشتہ آتا ہے اور مجرموں کو اس وقت بھی وہ مار کر کہتے ہیں کہ اپنی جو غلیظ روح ہے اس کو نکالو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جس طرح آل فرعون کے ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں طرز عمل اختیار کیا تھا، قریش کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرعون بنے ہوئے تھے۔ تو پہلے بھی پیغمبروں کا مقابلہ ان کے مالدار اور سرکشوں نے کیا، اور باقی عوام تو پھر بڑوں کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں، اور یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر انسان اطاعت گزار اور شکر گزار ہو۔ اسی طرح برا حال بھی اچھے حال میں نہیں بدلتا جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتا رہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جس طرح ریسورسز کو غلط طریقے سے استعمال کرتے جا رہے ہیں، بعض ممالک میں پانی کی قلت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پانی کے ضیاع کو لوگ اس سے پرہیز ہی نہیں کرتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، لیکن جب لوگ ابیوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مشقتوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، نعمت استعمال کر کے پھر کیا کرے؟ شکر گزار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتیں طلب کرتا رہے۔ دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے۔
انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ چوزے کی طرح ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ تو نے آخرت میں جو کچھ مجھے سزا دینی وہ دنیا میں دے دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. سزا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ بھلائیاں مانگنی چاہیے. مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، بیماری ہو تو شفا مانگنی چاہیے. اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں سے وہ بدل دیں. اور اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے. یعنی کفار قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ آج تمہارے سامنے بھی وہی انجام آ رہا ہے جو پچھلی انبیاء کے مخالفین پر انجام ہوا تھا، کہ ان کے مخالفین کو کیا کیا تھا؟ تباہ کر دیا گیا تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے جو ایمان ہے ان کو بچا لیا گیا. جنہوں نے نہیں مانا ان میں سے کچھ جنگ بدر میں مارے گئے اور کچھ آگے جو ہے سورۃ توبہ میں جو ہے وہاں سے پتہ چلے گا کہ اس میں بھی مارے گئے. کہ ان کو مہلت دینے کے بعد ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نہیں مانتے تو یا تم نکل جاؤ یا تمہیں ختم کر دیا جائے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی رسول قرآن کو اپنے سامنے پا کر سارے دلائل دے کر پھر بھی نہیں وہ مانے. یعنی رسولوں کو بھی دیکھا انہوں نے، جو دلائل تھے ان کو بھی دیکھا. جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے. یعنی جن قوموں کے ساتھ معاہدے ہوں ان معاہدوں کو پورا کیا جائے. سورہ مائدہ میں معاہدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یعنی معاہدہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ اسے پورا کرنا چاہیے. لہٰذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ان کے ذریعے مار بھگائے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ اس کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرکار ہر پیغمبر کو فتح بخشی. اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو. تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو، ان کے علاوہ دوسروں کو خوف زدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری طرح تمہاری طرف لوٹا جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی مدد کے وعدے کے ساتھ تم اپنی تیاریاں جاری رکھو. اس تیاری کے لیے لازماً مال درکار ہے. تو جو اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرے گا وہ بدلہ ضرور پائے گا. اگر دشمن صلح کرنے پر آمادہ ہو تو آپ کو اندیشہ ہو کہ وہ دھوکہ دیں گے، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، کیونکہ ہمارا دین صلح پسندی ہے. جنگ صرف بوقت ضرورت ہے. اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی ان کے لیے مائل ہو جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی وہ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے. اور لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان الفت ڈال دی، لیکن وہ ان سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اے نبی آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے. یعنی یہاں پہ محبتیں کس سے ہیں؟ مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی محبتیں. یعنی اگر ہم کسی پر بہت زیادہ مال خرچ کرتے رہیں تو کیا اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی؟ نہیں. بعض گھرانوں میں شوہر بڑے بڑے قیمتی تحفے بھی بیویوں کو دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب ایک چیز نہیں مانتے تو وہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اللہ جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دے یہ اسی کے لیے ہوتی ہے. تو
یہاں یہ نقطہ، یہ راز ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ درست کرتا ہے ہر معاملے کو، وہ آپ کے سارے معاملات کی ذمہ داری لے لیتا ہے، وہ آپ کے معاملات درست کر دے گا۔ ہم بعض کا دوسروں پر الزام تراشی بھی شروع کر دیتے ہیں، یہاں صرف رونے دھونے سے کام لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنا چاہیے اور مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے، کوشش ہم کریں گے، مدد تو کرے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے اور سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ۔ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور ہمیں تمام ظاہری چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ۔ وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہمارے زوج، ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما، بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمِكَ مُثْنِينَ بِمَا عَلَيْكَ قَابِلِينَ لَهَا أَتْمِمْهَا عَلَيْنَا، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، ان کی تعریف کرنے والا، ان کو قبول کرنے والا بنا دے، ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے۔ یہ گھروں کے جھگڑوں اور فساد میں بہترین دعا ہے۔ بعض کا خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں جھگڑے شروع ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ دعا جو ہے وہ اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اس کو 4 دن میں پڑھیں، ہفتے میں پڑھیں، روز ایک صفحہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ پڑھیں، اس طرح ساری اچھی اچھی دعائیں مانگ لیں۔ ورنہ اگر اپنے حافظے، اپنی سوچ، اپنے دل سے مانگنا پڑے تو ہم یہ سارا کچھ مانگ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع دعائیں ہیں، جو کچھ آپ نے مانگا، جس طریقے سے مانگا، ہم تو اس کے خواہ کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں صرف پریشان ہونا آتا ہے، اس کا حل نہیں آتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی دعائیں مانگنے والے بنیں۔ تو یہ دعائیں جو اپنے لیے بھی پڑھا کریں اور سب کی طرف سے بھی پڑھا کریں، خاص کر رمضان میں سحری کے وقت، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، دن کے وقت، نمازوں کے بعد، طاق راتوں میں، لیلۃ القدر میں، معلوم نہیں کون کون سی دعائیں قبول ہو جائیں اور زندگی کا نقشہ ہی انسان کا بدل جائے۔ تو اللہ کس کے لیے کافی ہے؟ ان مومنوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، وہ 10-11 سال کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ بچوں کو یہ باتیں بچپن سے ہی سمجھا دینی چاہیے تاکہ بچپن سے ہی وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اکثر مائیں پریشان ہوتی ہیں، ہم تو بچوں کو کہتے ہیں لیکن یہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ جب ہم نہیں پڑھ کے عملی جامہ پہنا کے نہیں ان کو دکھائیں گے تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ اور ان کو بچپن سے ہی اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے، ان کی ہڈیوں میں جو ہے یہ چیز گھس جانی چاہیے۔ تو یاد رکھیے جو اطاعت نہیں کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان بوجھ کر نماز مت ترک کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ کو ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ کبھی بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر وہ غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کامیابی کا معیار کیا بتایا؟ صبر۔ تو دین کی سمجھ رکھنے والے، اللہ کی معرفت اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے والے
اللہ تعالیٰ کی مدد جو پاتا ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے کہ صبر مشکل ہوتا ہے۔ جب کوئی تکلیف دینے والی بات یا کام یا چیز سامنے آتی ہے، یا کوئی غم دینے والا یا کوئی خوف میں مبتلا کرنے والی، تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، تو سمجھتے کہ شاید واویلا کرنے سے، شور و غل کرنے سے مسائل کا حل ہو جائے گا، جبکہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اس انرجی کو جو غم، خوف، پریشانی میں لگ رہی ہے، اس کو دعاؤں میں تبدیل کر لو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی، تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، ہمارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جنگ بدر میں قیدیوں نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا، اور جو نہیں دے سکتے تھے فدیہ تو ان کے ذمہ 10 بچے پڑھانے کے لیے لگا دیے گئے تھے۔ ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ سبحان اللہ، دین کے اندر کیا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخر تک لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی ہدایت دے دے گا، اور آج جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کرے تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر یہ مشرکین مخالفت نہ کرتے تو آج یہ قیدی نہ بنتے۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد ابو عاص، آپ کے چچا عباس بھی تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، انہیں خیر کثیر سے نواز دیا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان دوستی میں سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی جس طرح کفار ایک دوسرے کے اولیاء یعنی دوست مددگار ہیں، تمہیں بھی اسی طرح مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جو ایمان اور انہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، ہجرت کی، اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یاد رکھیے، یہاں دین کی مدد جن 2 طریقے سے کی جا رہی ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یا مہاجرین کی شکل میں دین کی مدد ہوئی، یا انصار کی شکل میں، تو یا اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، یا قربان کرنے والوں کو پناہ دی، یعنی 2 انسان تھے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مکہ ہے اور مدینہ والے، ان کے باہمی تعلق، ان کی محبت ایک مقصد میں اکٹھا ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک جہاں سے مہاجر ہو کر گئے، اور ادھر انہوں نے مہاجروں کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے، ان کی مدد کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والوں کو مدینہ والوں کا بھائی بھائی بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو اپنے باغوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مالوں میں شریک بنا لیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے سعد بن ربیع رضی اللہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں، ایک میں طلاق دیتا ہوں، جس کو تم پسند کرو، پھر تم چاہو تو اسے نکاح کر لینا۔ لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، میں خود کام کروں گا اور خود کماؤں گا۔ یعنی انہوں نے بھی لالچ نہیں کی، جو یہاں سے گئے حالانکہ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے لالچ نہیں کی، کیونکہ وہ مال کے لیے نہیں آئے تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے، جو نیت غرض ذہن میں تھی، اسی کے لیے کام کر رہے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کسی ایسی قوم کو نہیں دیکھی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے، اور تھوڑا مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ
غم خواری کرنے والی ہے، اگر نہیں بھی پھر بھی دوسرے کا خیال کرتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں، بعض کا انسان کے پاس نہیں ہوتا لیکن کوئی ایسی بات ہی کر دیتے ہیں، اور بعض کا ہوتا ہے دے کر احسان جتلا کر ضائع بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں محنت مشقت سے باز رکھا، ہمیں آرام اور راحت میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہے کہ ساری نیکیوں کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں، جب تم لوگ اللہ سے اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو گے ان کے لیے تو ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے آپ اس کو دل سے دعائیں دیں، سامنے دیں، چاہے دل میں دیں یا کسی کی قبولیت کے کئی قبولیت کے موقع ہیں۔ محسنین کے احسان کو یاد رکھنا مومن کی شان ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ شکریہ بھی ادا کرنا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ باغوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان میں تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیں، ہم آپ کو پیداوار میں سے شریک کر لیں گے۔ یعنی مہاجرین نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، لیکن انصار ہمیشہ ان کا خیال رکھنے والے ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کے علاقے میں کچھ جاگیریں لوگوں کو دیں۔ انصار نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں تاکہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی جاگیریں دیں جیسا کہ آپ ہمیں دیں گے، یعنی دیکھیں انہوں نے ساتھ ہی اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے بھی سوچا کہ ان کو بھی جاگیریں ملنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ان کو بھی دیں۔ یہ کیسا دل ہوتا ہے اور کیسے دل والے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی وسعت کب آتی ہے؟ جب پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے، اس کا صرف پتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ یقین بھی ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، اس کے دل سے دنیا کے مال کی لالچ نکل جاتی ہے۔ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ نے آج دیا تو کل بھی دے گا، اور اگر ہم نے آج کسی کو دیا ہے تو کمی تھوڑی آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، ایسے حالات میں میری ملاقات تک صبر کرنا۔ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ مدنی ہے، اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کے دو نام ہیں، سورہ برات اور سورہ توبہ، جبکہ اجتہادی طور پر اس سورت کے 19 اور نام بتائے گئے ہیں۔ یہ سورہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اس طرح لکھوایا، اور پھر جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح لکھ دیا گیا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے، اس سورہ میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے شروع میں ایمان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو توبہ کا لفظ سب سے زیادہ بار قرآن مجید میں اسی سورت میں آیا، یعنی تقریباً 16 بار، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں جو ہے وہ 13 بار آیا۔ تو اس کا نام بھی اسی وجہ سے اس کا سورت کا نام توبہ رکھا گیا۔ سورہ انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو مدینہ کی ابتدائی صورتوں میں سے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے، اور یہ آخری جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ کچھ اس دوران نازل ہوئی، ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، دونوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے، دونوں میں غزوات کا ذکر ہے، یعنی سورہ انفال میں بھی اور توبہ میں بھی۔ تو اس سے متعلق زیادہ احکامات بھی ہیں، یعنی جنگ کے متعلق، اور اس کے علاوہ بھی اصلاح، تزکیہ اور تربیہ کی باتیں بھی ہیں۔ بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جانب سے اسے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، اب ان سے معاہدہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا، اور اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، اپنا مستقبل تم سوچ لو، اگر تم نے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو، جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی۔ چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا، پھر
پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو اس کے ساتھ اس کا معاہدہ اس کی مدت تک پورا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے، یعنی یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے کہ انسان اپنے عہد کو نبھائے۔ جب حرمت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب گزر جائے تو مشرکین کو دی جانے والی مہلت ختم کر دی جائے۔ تو یاد رکھیے توبہ اسی وقت سچی ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے۔ زبانی توبہ کو عمل کے ساتھ ثابت کرنا لازم ہے۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا کیونکہ ارکان خمسہ میں نماز کے لیے زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ فقراء کا حق ہے۔ کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے کمزور لوگوں کو اس کا حق نہ دیا جائے، تو انہیں نماز اور زکوٰۃ کی شرط پر امان ملے گی۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائے تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دے دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ان کے جہالت میں لوگوں کو ختم نہ کرو۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا۔ وہ اپنے منہ سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں، ان کے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ یعنی اخوت اسلامی کی بنیادیں بھی یہی ہے کہ صرف زبانی کلامی بات کرنا کافی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا ضروری ہے۔ اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنے قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دل میں تان کریں تو کفر کے پیشوا سے جنگ کرو۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا؟ پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی یاد رکھنے والی بات اس میں کیا ہے کہ خوف، خشیت، رحمت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کیا کرتا ہے؟ درست کر دیتا ہے، پھر اس کے دل سے لوگوں کا خوف نکل جاتا ہے۔ اور جو لوگوں سے ڈر کر انہی سے بنانے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے، تو لوگ بھی راضی نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے، جیسے کہ سورہ نور میں ہے کہ وہ کامیاب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت کامیابی کی کنجی ہے، جیسے کہ سورہ ملک میں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ بین دے کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ کا خوف نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہے، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر اللہ کی خشیت۔ تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا، انہیں رسوا کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔
اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تم کو آزمائش میں ڈالے گا تاکہ تمہارے ایمان کا امتحان ہو۔ مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں ہی رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی یاد رکھیے، مسجدوں کی آباد کاری تبھی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد کو صرف چندہ دینے کے لیے کافی نہ سمجھے، مسجد میں آ کر صرف صفائی دینا، خوشبو لگانا ہی کافی نہیں، بلکہ نہ ہی نقش و نگار کافی ہیں، بلکہ مسجدوں کی آبادی یعنی نمازیں ادا کرنے سے ہوتی ہے، اور وہاں تعلیم کے لیے حلقے بنائے جائیں۔ تو یہ مسلمان کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد رکھیں۔ وہ اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھروں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ وہ آباد رہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا گھر آباد نہیں کریں گے؟ سارا وقت اپنے گھروں میں رہیں گے؟ اللہ کے گھروں میں مستقل طور پر حاضری دینی فریضہ ہے۔ مردوں کی نماز جماعت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ وہ اس میں ایک خاص چیز بھی بتائے گی کہ وہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مسجد آباد کرنے کے راستے میں بھی طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر قیمت پر مسجد میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام کیا ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور صرف نیکی کے کاموں میں غریبوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا نہیں، صرف مسجد کی صفائی ستھرائی نیکی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایمان کی ترقی اور اللہ کی راہ میں کوششیں بھی یہ بہت ضروری ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک اعمال تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے افضل ترین اعمال اللہ کے راستے میں خود کو تھکانا ہے۔ جو لوگ ایمان ہیں انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال و جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑھے اور وہی کامیاب ہیں، اور ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نہ نکلیں تو لوگوں کو دین کی طرف نہ بلائیں تو مسجدیں آباد نہ کریں گی، تو بھلا ایک یہ ہے کہ آپ صفائی کر دیں مسجد کی، لیکن وہ آرام کا کام ہے، انسان کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کو چار باتیں بھی سننا پڑیں کہ کیوں پیچھے پڑ گئے، آ جائیں گے، یا ہمارا دل نہیں لگتا، یا ہم جانا نہیں چاہتے، تو اس کی وہ باتیں بھی سننا پڑیں تب بھی سن لیں۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ ان کو مستقل طور پر روزانہ ان کے دین کی دعوت ان کو دیتے رہیں۔ تو اس کے لیے مسلمان عورتوں کا بھی دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جاہل ماں جاہل اولاد پیدا کرتی ہے۔ جس ماں کو خود علم کی قدر نہیں تو خود علم میں محنت نہیں کرتی، وہ بچوں کو بھی نہیں کروا سکتی۔ تو فطری طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا سکتے ہیں، بچے بڑے بڑے مدارس میں بھی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے عمل سے سیکھ رہے ہیں۔ یعنی اصل درسگاہ کون سی ہوتی ہے؟ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو آپ کے رویے جو ہے اسے سکھا رہے ہیں۔ اگر آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کے یہ عمل دیکھ دیکھ کر وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ باہر کے کاموں کے لیے نکلنا محنت مانگتا ہے۔ یعنی آپ مسجد میں جانا چاہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ محنت ہے نا۔ تو جب ہم اپنی دنیا کے لیے نکل سکتے ہیں تو کیا اپنے دین کے لیے نہیں نکل سکتے؟ یہ افضل درجے کا کام ہے۔ ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں۔ فرشتے اپنے پر پھر بچھاتے ہیں، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں بھی آپ دین سیکھنے آئے نا، آپ فرشتوں کے پروں پر آئے ہیں۔ فرشتوں نے اس مجلس کو بھی اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیا ہوا ہے، اور اس کے لیے میں نے حدیث آپ کو شروع میں سنائی بھی تھی۔ اور آپ کا ذکر اللہ کے پاس پھر ہوتا ہے۔
تو اس لیے اس کام کو معمولی نہ سمجھے، اسے نیکی کا کام سمجھ کر کرتے رہیں، اور پھر اس تعلیم کے دوران آپ کو طرح طرح کی ٹپس بھی ملتی رہیں گی، اور پھر آپ کسی نئے پروجیکٹ کے لیے صدقہ بھی کرتے رہیں گے، نیا راستہ ڈھونڈیں گے اور نئی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ پروگریس کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کو زندگی بسر کرنے کے انداز ملتے ہیں اور آپ کو مختلف راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ ان میں سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے، وہ تجارت جس کے مندہ ہو پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یاد رکھیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا چاہیے، اس کی اطاعت، اس کے قول کو، اس کی رضا کو، اللہ سے خوف اور امید بھی، اور اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں۔ اگر ایسا نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ تو ایمان والے وہ ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہو، اور اگر کوئی زبان سے دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہوگا، وہ اپنے قول سے اس بات کو ثابت کرے، یعنی اس کا قول جو ہے اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری محبتوں کا محور مرکز اللہ اور اس کا رسول، اس کی راہ میں محنت ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے مال اولاد سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، یا ہمارے گھر، ہماری اولادیں، ہمارا مال، یہ زیادہ اہم ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ یعنی سورہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھیں کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن حنین، حوازن، ثقیف کے قبائل بہت ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے پہلے سے ہی اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور پوری طرح تیاری میں تھے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، تو انہیں اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر فخر ہو گیا۔ کن کو فخر ہوا تھا؟ مسلمانوں کو ہوا تھا، یعنی اپنی کثرت پر انہیں تعجب ہوا، خوش ہو گئے کہ آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ اس کے برعکس کر دیا۔ وسائل و اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تو حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر وہ تیر برسائے کہ مسلمان پلٹی کھا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، مومنوں پر اپنی سکینہ نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی حنین میں مسلمانوں کی کثیر تعداد میں جنگی قیدی، مال غنیمت حاصل ہوا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا تھا۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیج دیا۔ حنین والے طائف کے علاقے والے لوگ تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ طائف کے علاقے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاملہ کیا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیدی واپس ان کو دیے تو وہ کثرت سے مسلمان ہو گئے، یعنی بہت زیادہ لوگ ان میں سے قیدی بن کر آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کو آزاد کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کل تک آپ کے دشمن تھے اور آج آپ کو کہا، یعنی آپ وہ چاہنے والے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان نکلا۔ اس وقت جب فرشتہ آیا تھا، جب طائف میں تھے، خون، یعنی ان کے اتنی زیادہ پتھراؤ ان پر کیا گیا تھا کہ خون نکل آیا تھا، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اگر آپ کہیں کہ طائف والوں کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان میں لا کر مار دیں
تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ شاید ان کی نسلوں میں سے مسلمان نکل آئے. تو دیکھیں جب یہ حنین کی جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو اس وقت کتنے جو تھے جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے وہ طائف والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا, اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں, چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے, اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اسے چاہا. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو دنیاوی مفاد سے ہٹنا بھی پڑتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے, کسی اور راستے سے دے دیتا ہے. جو ملنا ہے تو جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا, اور لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ تو ہمیں مل ہی نہیں رہا. یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں فلاں کو تو مل رہا ہے, ہمیں تو مل ہی نہیں رہا. یعنی اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں چیز دینی ہے وہ دے کر ہی رہنی ہے. اور لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخر کے دن پر ایمان نہیں لاتے, اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے حرام کیا, اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں. ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دے اور ذلیل ہوں. یعنی مشرکین مکہ کے بعد اہل کتاب سے نبٹنے کی تلقین کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں سب کو مسلمان کرنا چاہتے تھے. اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا, عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا. یہ ان کے اپنے منہ کی بات ہے, وہی لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا. اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے, وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا, اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا, اور وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں. ان کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی, اور اسے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. یعنی عدی بن حاتم جو عیسائی تھے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے علماء کو اپنا رب نہیں بناتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال ان کے حرام کو حرام نہیں کہتے. رب وہ ہوتا ہے جو قوانین دیتا ہے, وہ ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں تو اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے, اور اگرچہ کافر لوگ برا جانیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اپنے غلط پروپیگنڈوں سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کریں کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں. اگر ان باتوں سے ان پروپیگنڈے سے ہی اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اب تک وہ ہو چکا ہوتا, کیونکہ ہر دور میں یہ کوششیں جاری ہیں. اور ایسی کوششیں کرو, ایسی غلط باتیں اسلام کے ساتھ منسوب کرو کہ لوگ مسلمان ہی نہ ہوں, اور جو ہیں بھی وہ بھی پھر جائیں. یعنی لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے, اللہ کو یہ بات منظور نہیں, وہ اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو اس دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرک لوگ برا جانیں. دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ کثرت سے مسلمان ہو جائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں. اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, پھر اس کے ساتھ اس کی پیشانیوں, ان کے پہلوؤں, ان کو پشتوں کو داغا جائے گا. یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا لیا تھا, سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے. یعنی اگرچہ یہ آیتیں خاص پس منظر میں ہے لیکن پھر یہ سب کے لیے عام ہے. کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. تو یہاں ایسے سب والوں کو لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں اس میں سے اللہ کا حق نہیں رکھتے, غریبوں کا حق نہیں دیتے, تو پھر وہ مال قیامت کے دن کے لیے مصیبت بن جائے گا. جس دن وہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, پھر اسے اس کی پیشانیوں, پہنوں اور پشتوں کو داغا جائے گا. یہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ حشر کے میدان میں ہی حشر ہوگا اس کا, اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا, دنیا میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی, لہٰذا آپ اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو. اگر انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اور لے آتا ہے, اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے. زکوٰۃ کے لفظی معنی نشر ما بھی ہے, یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے اچھے خاصے مفید پودے کے ساتھ جو ویڈز اگتی ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے تو اصل پودا خوب مضبوط ہو جاتا ہے اور خوب پھل دینا شروع ہو جاتا ہے. تو جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جن لوگوں سے روک رکھا جائے
وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ طور پر نکالتا رہے۔ وہ مال جو دوسروں کے لیے چھوڑ گئے اپنے بھی کام نہ آیا اور قیامت کے دن وبال جان بن گیا۔ اصل میں اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے، اور تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے ہی توڑتا ہے۔ آپ تجربے کر کے دیکھ لیں، جس انسان سے جس چیز سے جتنی زیادہ محبت کریں گے وہ اتنا زیادہ آپ کو دل توڑنے والا بنے گا۔ مال سے زیادہ محبت کریں گے تو وہ مال آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا، تو محبوب چیز کے ذریعے ہی عذاب دیا جائے گا، وہ مال گرم کر کے لگایا جائے گا۔ تو یاد رکھیے، جو شخص کسی چیز سے محبت کرے تو اسے اللہ کی اطاعت سے آگے لے جائے۔ مثلا بچہ اتنا پیارا ہے کہ اس کو بہلاتے کھلاتے پلاتے سیر کراتے نمازیں چھوڑ دی، تو وہی بچہ سخت نافرمان ہوگا اور مصیبت کا باعث بنے گا، کیونکہ اس کو بت کی طرح پالا، اللہ کا حکم پیچھے رکھا، اسی کو دیکھتے رہے، اسی کی طرف باقی ساری چیزیں اس کی مانی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ یقینا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سال کے 12 مہینے پہلے دن سے ہی ایسے ہیں، اہل عرب لڑائی کے بڑے دل دادا تھے اور حرام مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھا۔ جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال کر لیتے اور حلال کو حرام کر لیتے، یعنی سال کے 4 مقررہ مہینوں کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی بھی 4 مہینے مقرر کر لیتے۔ دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی کہ انسان اس میں اپنی خواہشات اپنی مرضی سے اس کو داخل کرے۔ دین کا یعنی جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر ہیلا سازی کی تھی، تو یہاں مشرکین عرب بھی یہی کر رہے تھے۔ در حقیقت مہینوں کا پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کی تعداد پوری کریں، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے کہ 600 میل دور سخت گرمیوں کا موسم، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں اور سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی یہ فرض درجے میں حکم آئے ہیں، سب کے لیے نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخرت کے مقابلے میں یہ چند دن کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف۔ یعنی انہیں کیوں نکلنا کیوں مشکل لگ رہا تھا؟ پیچھے سے باغات پکے ہوئے تھے، پھل پکے ہوئے تھے۔ یہاں پہ مسلمانوں کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راہ پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یاد رکھیے، رمضان کے دن مشقت والے دن آ رہے ہیں۔ اللہ کی خاطر کھانا، نیند حرام، سب کچھ قربان اللہ کی خاطر، آخرت میں جنت پانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کی چاہت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا۔ بس تم باقی رہنے والی آخرت پر فنا ہونے والی دنیا کو نقصان ہونے نہ دو۔ یہ دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کشی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ بعض کا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو لوگ دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو آگے کر لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں، دین کو پیچھے نہیں رہنے دینا، دین کو آگے رکھنا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے، جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی سکینت اپنی سکینت نازل کر دی اور اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ مدینہ میں مشکل ترین حالات ہے، جنگ تبوک بہت بڑا امتحان تھا۔ اب یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم جنگ کے لیے نہیں نکلو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے، رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت کی تھی جب کفار نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا۔ ہجرت کا موقع یاد کریں جب کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ دوسرا کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یعنی دیکھیں کہ دشمن سر پر پہنچا ہوا تھا تو اللہ پر اتنا توکل کہ فکر ہی نہیں تھی، کوئی غم ہی نہیں تھا ان کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ایمان بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں کیونکہ ابو بکر صدیق بھی انسان تھے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہر لیول پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، علماء کو، دین کی طرف بلانے والوں کو کسی مشکل وقت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو تو سب کو کچھ پتہ ہے کہ یہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ نہیں، وہ بھی بھولنے والے ہوتے ہیں۔ بعض کا سکھانے والے، پڑھانے والے جن کو پڑھاتے ہیں وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں، اور جو سکھانے والے تھے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو مشکل کے وقت میں ان کو سبق یاد دلانا چاہیے۔ ہمارے دین کا حکم کیا ہے کہ اس لیے ہمارے دین نے ایک بڑا خوبصورت اصول بیان کر دیا ہے کہ ہمیں کامیاب ہونے اور نقصان سے بچنے کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب کوئی پھسلنے لگے، جب کوئی گھبرانے لگے، اس کو تھام لو، اس کو تسلی دو۔ اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دین پر بڑے احسانات تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی تھی، آپ ممبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو دوسروں میں سے دوست بناتا، خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے۔ میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دیں، اور یہ اس کے احسان کی وجہ ہے کہ ان کو اعزاز دیا گیا تھا کہ ان کی کھڑکی کھلی رکھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خرچ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی اور مال نے نہیں پہنچایا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے، عرض کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا کہ آپ اسلام لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، ورنہ ہم کہاں جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہر لازم ہر جگہ ساتھ ہوتے تھے۔ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ساتھ جاتے، آپ کو قبائل کے بارے میں بہت معلوم تھا تو آپ کو گائیڈ کرتے کہ کس قبیلہ سے کس طرح بات کریں۔ غار ثور میں بھی آپ کے ساتھی تھے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت کا حکم آنے سے 4 مہینے پہلے اونٹنیاں پالنی شروع کر دی تھی، تیاری اس امید پر کہ شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ مدینہ میں بھی آپ کے ساتھ ہر جنگ میں حاضر رہے، اور احد میں، بدر میں، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک، کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح تھے، مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم سب گواہ ہیں کہ حجر اسود میں، حجرہ مبارک میں آپ کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑا کسی کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد بھی یعنی ان کی ساتھ نصیب ہو، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سخت ترین حالات میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔ جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے، دین کا مددگار بنتا ہے، انصار بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر یہاں لا تحزن، غم نہ کرنا، غم جو ہے انسان کی صلاحیتوں کو کھا جانے والا ہوتا ہے، اس لیے حتیٰ وسیع کوشش کرنی چاہیے کہ غم اور ڈپریشن سے انسان باہر نکلے۔ اس کے لیے دعا بھی کرے، اور دعا بھی کھائے اور دعا بھی کرے، کوششیں بھی کریں، ہر طرح کی محنت کریں، اور دعاؤں میں خصوصی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخلی اور
اور بزدلی اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آتی تو فرماتے اے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہایت عظمت والا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ العظمی حلیم، لا الہ الا رب العرش العظیم، یعنی عظمت والا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض، یعنی جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا عرش عظیم کا رب ہے، یعنی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی ہلکے بھی نکلو بوجھل بھی نکلو، یعنی آسانی بھی ہے یا مشکل ہے تو ہر حالت میں نکلو۔ سفر دور کا ہے لیکن مومنوں کا ابھارا گیا کہ وہ اپنے مالوں اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مقدم ہے، یعنی دین کی سپورٹ میں اپنا مال لگاتے رہنا، یہ نہیں کہ کسی ایک دن نکال دیا مال دے دیا کافی ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ دینا، ہر موقع پہ دین کی راہ کے لیے نکالنا بہت ضروری ہے۔ تو بعض کا ہم صرف مال دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ کر دیا، کسی بھی مشن یعنی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم دنیا کمانے میں لگے ہوں، ہمارا مال ہمارا وقت ضائع جائے گا، تو لیکن کیا کرنا ہے کہ ہر روز کے حساب سے کوششیں کرتے رہنا اور قبولیت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اگر جلدی ملنے والا مال درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لوگ بلا شبہ ضرور چھوٹے ہیں، یعنی کیونکہ مومن تو چاہتے نہ چاہتے تیار ہو گئے، لیکن منافق جو تھے ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی چھٹی چاہیے تھی، تو وہ آ کر اپنا عذر بیان کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ کر لیتے، لیکن یہ ساتھ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجبوراً ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب چھٹی نہیں دی جانی چاہیے۔ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے مخلص لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کر کے ایک حکم دے رہے ہیں۔ آپ بھی جب کسی کو نصیحت کرنی ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اسے اچھی نہیں لگے گی تو پہلے اس کو دعا دیں، اس کی خوبیوں کا ذکر کریں اور ہمدردی ظاہر کریں۔ ہم میں سے بعض ایک بڑی غلطی کرتے ہیں کہ میں ایک بات کہوں گی آپ مائنڈ نہ کریں، ہم اکثر کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو پہلے ہی ایک تیر برسا دیتے کہ آپ مائنڈ نہ کرنا، تو بندہ خوفزدہ پہلے ہی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹنے لگا ہے۔ تو نصیحت پر دھیان کم ہی پھر رہتا ہے انسان کا، تو آپ کو بات متاثر کن نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن یہ حکمت سکھاتا ہے کہ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں کو بھی مشکل سے یعنی کام کہنا ہے تو اس کی پہلے کیا کرنی ہے، تعریف کرنی ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو کیا کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو اگر بچوں سے بھی کوئی کام کرنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے، اس کو تعریف کریں، اس کا حوصلہ بڑھائیں کہ تم یہ کر لو گے انشاءاللہ، تو تم یہ فلاں کام کر لو، مجھے امید ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نکمے ہو، کچھ نہیں کیا آپ بھی تم سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پھر جب ہم نکما اس کو کہتے ہیں، ہمارا جو گمان ہوتا ہے نا اس گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کام کر دیتا ہے۔ تو اپنی بات کو خود ہی گنوا دیتے ہیں یا پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، دوسرے کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو جب کوئی مشکل ڈالنی ہو، کسی پہ کوئی آسانی سے بات کریں، پہلے ذہنی طور پر تیار کریں، زمین کو نرم کریں تو ہر طرح کا بیج اس پر بویا جا سکتا ہے۔ پھر تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتے جائیں تاکہ زمین نرم ہوتی جائے، پودا اگ سکے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی ایک دفعہ تعریف کی، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یاد دہانی کیسے کرنی ہے، یعنی اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپریشیٹ جب کریں گے تو اس کا حوصلہ خود بخود بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی، یعنی یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے ہیں جنہوں نے سچ کہا، جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے، اس سے کہ وہ اپنے مالوں اپنی جانوں سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں۔ یعنی یاد رکھیے کہ بعض کا دین کا کام یعنی چھٹی کے دن بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ جب سب کی چھٹی ہوتی ہے آپ کو کام کرنا پڑ جائے، سب لوگ
چلے جاتے ہیں, ٹریول کر جاتے ہیں, آپ کو ان کی جگہ کام کرنا پڑ جاتا ہے. خاص طور پر میرے اسٹوڈنٹ یہ ضرور سنیں. تو اس وقت بیزار ہو کے کام نہ کریں, بلکہ سعادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. اگر وہ لوگ ہوتے تو میں کہاں اس وقت قابل ہوتا. یعنی لیکن عموماً انسانی نفسیات ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ سب بھاگ رہے ہیں تو انسان کہتا ہے میں بھی بھاگ جاؤں. ایسے ہوتا ہے نا, کیوں آبدہ ہوتا ہے نا. اس موقع پر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے. جہاں جس موقع پر بھی کسی کام کے لیے کوئی تیاری نہ ہو, اس کے لیے خود کو پیش کر دیا کریں کہ میں یہ کر لوں گی, کیونکہ اپنے ذاتی کاموں کو ہم سب بڑے شوق سے کرتے ہیں. گھر میں مہمان آ رہے ہیں, کرسیاں لگانی ہیں, بھاگ کر یعنی ہر چیز کر رہے ہیں. لیکن آپ کو اللہ نے موقع دیا, شکر کریں کہ آپ سے کوئی خدمت لی ہے. تو اس لیے نیکی کے کاموں میں جو فی سبیل اللہ ہو پیچھے نہ رہا کریں, کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. اور دین آگے نہیں بڑھتا جب تک ہم فرض کے ساتھ نفل ادا نہ کریں, کیونکہ ہم فرائض کو اپنی ڈیوٹی کہتے ہیں, لیکن میرا دن کون سا ہے, یعنی ہم کہتے ہیں کہ آج تو میرا یہ کام نہیں ہے, آج تو فلاں کی ڈیوٹی ہے, بس اتنے کے لیے میں حاضر ہوں. یعنی یہ جو چیز ہے یہ نہیں سوچنی چاہیے. تو بعض کا ایمرجنسی بھی ہوتی ہے, ہر کام سے وقت کے اندر پورا نہیں ہوتا. تو کتنا ہی وقت ایسا ہو جب ہم کوئی کام نہیں بھی کر رہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ کفارہ ادا ہو رہا ہوتا ہے. کہ جب آپ اس ٹائم کو پیمنٹ, یعنی آپ دیکھیں آپ اپنی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کی, لیکن آپ دوسرے کے لیے کام کر رہی ہیں, تو وہ کیا ہے, وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے آپ کے لیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش ہے یہ. کیونکہ جب انسان دین کے کام سے پیچھے ہٹتا ہے تو اسے چین ہی نہیں آتا, تو پھر بے چینی ضرور لگی رہتی ہے. جب منع کر دیتا ہے انسان کسی خیر سے تو اس کے بعد انسان آرام کی نیند نہیں پھر سو سکتا. تو اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا, تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہنے والے کے ساتھ بیٹھے رہو. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے, منافقوں کی. کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف عذر پیش کیے تھے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر آگے کہ ہم نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق پھر ان سے چھین لیتا ہے, جس کے نیکی کے کسی کام میں پیچھے رہ جانا خوشی کی بات نہیں, افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے چنا ہی نہیں اس کو. اور اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی تمہیں خرابی کے سوا کسی شے میں اضافہ نہ کرتے, اور وہ تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے, تمہیں فتنہ تلاش کرتے رہتے. اور تمہیں سے ان کے لیے کان لگا کر سننے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منفی پروپوگنڈے بھی ضرور کرتے ہیں, ہوتے بھولے بھالے لگتے ہیں, ان کی نیت جو ہے وہ خراب نہیں لگتی, لیکن مثبت بات کم ہی اثر ہوتی ہے, اور کسی کے خلاف منفی بات بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں, کیونکہ شیطان اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. تو پھر وہ جو ان کے پروپوگنڈے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا, یہاں تک کہ حق آ گیا, اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ گیا, حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں. یعنی ان کو اسلام کی ترقی پسند نہیں تھی, لیکن اللہ نے وہ ترقی عطا کر دی. اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں. سن لو, فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں, اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے. یعنی جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عجیب بہانہ کیا, کہا میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں, مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پر صبر نہ کر سکوں گا اور فتنے میں پڑ جاؤں گا, تو مجھے آپ معاف کیجئے, میں ساتھ نہیں جا سکتا. اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے, اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط اختیار کر لی تھی. اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں, یعنی دل سے دشمن حاسد تھے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہمارا مالک, اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں. آپ کہتے ہیں تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے, اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے, سو تم انتظار کرو, یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے, تم سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا, بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان ہو.
یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں بھی کہ منافقین بعض کا شرما شرمی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں کہ ہم خود تو نہیں جا سکتے لیکن یہ ہماری طرف سے رکھ لے، کیونکہ ایسی بددلی کے ساتھ دینے سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے، اور کوئی ان کے معنی نہیں ہوا اس سے کہ اس کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ وہ سست ہوتے ہیں، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ پسند کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی سستی کے ہمارے پڑھی جانے نمازیں اور بدحالی کے ساتھ دیے ہوئے صدقات اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اپنی دنیا کے لیے تو خوشی کے ساتھ بھاگتے ہو اور اللہ کی طرف آتے ہوئے کتراتے ہو، اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ کیا ہمارا یہ طریقہ عمل ہے کہ ہم دنیا کے کام چھوڑ کر فوراً ہی نماز کی طرف آئیں؟ پہلے تو اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ، باہر کے سارے بڑے بڑے کام سارے انجام دے کر گھر میں بھی آ کر چین سے نہ بیٹھتے تھے، گھر والوں کے کام کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بلال نماز کی اقامت کرو، ہمیں اسے راحت پہنچاؤ۔ مومن کے لیے نماز سکون تسلی کا باعث ہے، لیکن منافق کے لیے بڑی بھاری ہے۔ ان کے اموال، ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگے، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم دین کی خدمت کرتے کرتے پیچھے رہ گئے، اس پر حیران نہ ہو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے۔ یہی کامیاب اولاد ان ماں باپ کو پلٹ کر پوچھتی بھی نہیں ہے، جن کے پیچھے ہم پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں، مال لگا دیتے ہیں۔ کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں فتنے اور آزمائش کا ذریعہ ہے، لیکن ان کے برعکس مومن کے لیے مال اور اولاد صدقہ جاریہ بنتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور وہ تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غارے یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لے تو وہ اس حال میں لوٹ جائیں گے کہ رسیاں تڑاتے ہیں، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات میں آپ پر تان کرتا ہے، پھر اگر ان میں سے ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، ملے تو خوش، نہ ملے تو ناراض۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جائے گا اور سرنگو ہو جائے گا، جب اس کا کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے۔ یہ بد دعا دی۔ تو ایسے لوگ جو صرف مفاد پرست ہیں، صرف مطلبی ہیں، تو ان کو ان کی کسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے، اور کاش وہ واقعی راضی ہو جاتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، اور اس کا رسول بھی یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ تو بلا شبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں، ان پر کام کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں تاوان بھرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسافروں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ صدقات واجبہ کی بات ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے۔ فقیروں کو جن کے پاس کچھ نہیں، مسکینوں کو لیکن پورا نہیں پڑتا، کارندوں یعنی ورکرز کے لیے جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ تالیف قلب وہ لوگ جو ابھی اسلام لے آئیں، ان کی مالی مدد کے لیے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں اور ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ غلام آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اللہ کی راہ میں یعنی دین کی ترقی اور خدمت میں، دین کی تعلیم میں، مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے، وہ مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جائے، ان کے لیے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو، یہ فرض صدقہ ہے۔ اس میں علماء کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا ہے کہ کیا ہر مد میں تھوڑا تھوڑا دیا جائے یا جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں دیا جائے۔
تو ممکن ہو تو بانٹ دیں، اور اگر کسی ایک جگہ زیادہ ضرورت ہو تو سارا وہاں بھی دے سکتے ہیں، کوئی اس کے لیے ہارڈ رول نہیں ہے۔ تو ان میں سے بعض لوگ نبی کو عزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے، اور آپ کہہ دیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، اور وہ ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کا کچا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے تھے۔ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں خوش کریں اگر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ بہت رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ آپ کہہ دیں تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں گے وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت بس یوں ہی ہم ہنس بول رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے، اس کی آیات سے، اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ اس صورت کو سورۃ فاضہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس صورت نے منافقین کو رسوا کر دی، ان کے اندر کی باتیں کھول کر بیان کر دی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ افسوس کہ آج بھی کئی لوگ جو مسلمان ہوتے ہوئے دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین مذاق اڑانے کی چیز نہیں، ہنسنے کی چیز نہیں، اور ایسے لطیفے سننے سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں دین کی بات، قرآن کی بات، کسی آیت یا حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ سنجیدگی یا مذاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا کفر کا رویہ۔ اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہو تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ جانا چاہیے، وہاں سے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بہانے مت بناؤ، بلا شبہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، اور وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں اور بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً منافق ہی نافرمان ہے، یعنی عورتوں میں بھی نفاق ہوتا ہے۔ منافقت کی علامت ہے برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول کے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ان لوگوں کی طرح جو تم میں سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اولاد میں بہت زیادہ تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ انہیں اصل میں منافقت کی بنیادی وجہ ہی دنیا سے شدید محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ دین سے پیچھے رہ گئے۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود، ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی پچھلی قوموں پر بھی عذاب آنے کی وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، اللہ کا حق نہیں دیا تھا۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو غالب کمال حکمت والا ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مال سے، جان سے، وقت سے، مشوروں سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے یہاں اول درجے کی نیکی جس کا ذکر نماز سے بھی پہلے کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن منکر کا کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کبھی کبھی انسان اچھے اچھے کام کرتا ہے لیکن دل کو تسلی نہیں ہوتی، پھر کہتا ہے کہ اور کیا کام کروں تو اللہ راضی ہو جائے۔ انسان کے اندر سے تڑپ اٹھتی ہے کہ کوئی کام ہو جس سے رب راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا سے نوازے گا۔ اصل کامیاب یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اے نبی جہاد کریں،
کافروں منافقوں سے اور ان پر سختی کرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کی، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ تو آپ پہنچے ان کی قبر پر، آپ نے ان کو نکالا، اپنی گود میں رکھا، ان کا سر اپنا لاب دھنس پر ڈالا، اس کے لیے استغفار کی دعا بھی کی۔ کون ہوگا جو اپنے دشمن کے لیے اتنی شفقت کا معاملہ اختیار کرے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانوں کے لیے، لیکن آج تو ہم اپنے پیاروں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بہت دفعہ لوگوں سے بات سنی گئی کہ کیا کیا معاف نہیں کیا جا سکتا، اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ معاف کریں، اپنے دل پر بوجھ اٹھائے رکھیں، گندگی کا ٹوکرا اٹھائے رکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے ساتھ چھوٹی سی بھی زیادتی کر جائے تو ہم دل میں پالے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تکلیف تو ہوگی لیکن معاف کرنا الگ چیز ہے۔ میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں، انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے۔ وہ اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا، اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی۔ انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے، تو 8 یا 9 منافق جو تھے وہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے کہ آپ کو کہیں ختم کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو ناکام کیا۔ منافقوں کو اب بھی کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر لیں، اور ان میں سے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اور یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے ان پر بخل کیا، اس حال میں کہ وہ منہ موڑ گئے کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ آج بھی کئی لوگوں کا یہ شعار ہوتا ہے، منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ کام ہو جائے تو ہم اتنا صدقہ کریں گے، اتنا نیکی کا کام کریں گے، جب ہو جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے اور کمٹمنٹس بھلانی نہیں چاہیے۔ منافقوں کی یہ صفت ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دلوں میں نفاق ڈل جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ ان سے ملیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے راز، ان کی سرگوشی تک کو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درجہ، ایک درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا، کس طرح؟ آپ نے فرمایا، کسی آدمی کے 2 درہم ہو، وہ شخص 1 درہم صدقہ دے اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے، اور 1,00,000 درہم صدقہ ہو گیا۔ تو جتنے اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے، اس کا اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کتنا دیا، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کتنے میں سے کیا دیا۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کا عذر بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم کیا کریں، تھوڑے میں سے کیسے دیں۔ تو ایک خاتون کی مثال یہاں پہ بیان کرتی ہوں کہ جس کے 6 سال بچے تھے، ان کے پاس ایک وقت میں بس اتنا ہی آٹا ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت میں سب کے لیے 6-7 روٹیاں بنا سکتی۔ تو وہ ہر بچے کے پیڑے میں سے کیا کرتی تھی؟ تھوڑا تھوڑا آٹا نکال لیتی تھی، تو ایک آٹا جو ہے، ایک روٹی جو تھی وہ صدقہ کر دیتی تھی، کیونکہ دیکھیں اس طرح کا صدقہ کتنا قبول ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے میں سے دیتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگے گی، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے 70 سے بھی زیادہ دفعہ استغفار کر لو، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی۔ تو معاف نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا تھا۔
پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، انہوں نے ناپسند کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہتے کہ جہنم کی آگ گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ یعنی آج کی مشقت کل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والی، لیکن آج اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو کل کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ تو جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کس طرح زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، یعنی 70 کا ایک حصہ، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں کسی کا فائدہ نہ رکھتے، یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال ہی نہ کر سکتے اور اس پر کچھ پک بھی نہ سکتا۔ اسے مناسب انداز سے ٹھنڈا کر کے دیا گیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بس لازم ہے کہ وہ ہنسے بہت کم اور روئیں بہت زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کماتے ہیں، یعنی ویسے بھی بہت زیادہ ہنسنا کہکہا لگانا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے غفلت میں وہ لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہ تھا، لیکن کہکہے لگانا اور غفلت میں رہنا پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف آپ کو واپس لے آئیں، چنانچہ وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں گے، تو آپ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے، بلا شبہ تم پہلی بار بھی بیٹھنے رہنے والوں میں خوش ہوئے، چنانچہ جو تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تم اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ کن کی؟ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ ان کے مال، ان کی اولاد آپ کو بھلے نہ لگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے انہیں دنیا ہی میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مال والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ اس بات سے راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے، لیکن خود رسول نے بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جہاں جنگ اور امن اور منافقین کا رویہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب جنگ میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو بہانے بناتے ہیں، تو چلے جاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں۔ امن کا زمانہ ہوتا ہے تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے چاہے خدمت لے لیجیے، لیکن جب وقت آتا ہے تو بہانے بنا کر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے کہ انہیں اجازت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان قریب انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی عبادت اور نیکی کے کام سے بلا عذر کثرت سے اجازت مانگنا، بہانے بنانا، کام پر حاضر نہ ہونا، یہ نفاق کی علامت میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سابقون اولون نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالیے، اور جب زیادہ مشکل حالات ہوں تو زیادہ حصہ ڈالیے۔ عام حالات میں کم صحیح، لیکن جنگ تبوک کے مشکل وقت میں انہیں پیچھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کمزوروں پر اور بیماریوں پر ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو وہ چیز نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی یہ میرے دین کی خوبی ہے۔ نماز میں بھی رخصت رکھی گئی ہے، سفر میں یا آدھی ہے یا جمع کر کے 2 پڑھ لیں، تو روزے میں بھی سفر میں چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ زکوٰۃ میں بھی اگر مال ایک مخصوص نصاب تک نہیں پہنچتا تو رخصت ہے۔ اسی طرح حج بھی صاحب استطاعت کے لیے، اس کے علاوہ سب پر فرض نہیں۔ اسی طرح جہاد بھی سب پر فرض نہیں، کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کے وسائل نہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، تو اس کے لیے بھی رخصت ہے، بشرطے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں، نیت اچھی ہو، دل کی تڑپ اس کے اندر موجود ہو۔
تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاص نیت کا بڑا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں اور ہمارے پیچھے رہ گئے، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلے وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی ان کو صرف عذر نے روکا ہوا تھا۔ تو یاد رکھیں نیکیوں کے لیے دل کی تڑپ بہت بڑی چیز کارآمد ہے، نیکیوں کے لیے ارادے ضرور رکھنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے، راستے میں اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کے برابر ثواب رکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح عمرے کا بھی، اسی طرح جہاد کا بھی ہے۔ تو مخلص صحابہ پیچھے رہنے پر روتے تھے اور منافقین جانے پر روتے تھے۔ اگر ہم یہاں پہ اپنا جائزہ لیں، کیا کسی نیکی کے کام سے محروم رہنے پر ہمیں کیا کبھی رونا آیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی تڑپ نصیب فرمائے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ انہیں سواری دیں۔ آپ نے کہا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی تھی، اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ یقیناً اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہے، وہ اس پر راضی ہو گئے اور پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی سو وہ نہیں جانتے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کی سمجھ عنایت فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمارا پڑھنا پڑھانا یہاں آنا جانا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا رہے تاکہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمیں قرآن کا پڑھنا آسان فرمائے، ہمارے نمازیں آسان فرمائے، ہمیں ذکر اذکار آسان فرما دیں تاکہ ہم روز ذکر اذکار بھی کر سکیں، نمازیں بھی پڑھ سکیں اور قرآن بھی پڑھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو راحتوں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جن کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں پل صراط پر چلنا نصیب فرمائے اور آسان فرمائے، اور ہمیں جنت ہم پر واجب فرمائے، اور ہمیں موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔